اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہے. پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت نحم اور پری نحم میں سبق نمبر 3 جس کا عنوان ہے کاہلی. مصنف کا نام سر سید احمد خان، جو ایک برصغیر پاک و ہند کی جانی مانی شخصیت. ماخذ جس سر سید کی کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے مقالات سر سید حصہ پنجم، یہ آپ یاد رکھیں گے. مقالات سر سید حصہ پنجم صنف ہے مضمون نگاری. سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کو فروغ دیا. مضمون نگاری پہ آپ کا جو کام ہے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. اس سبق کے حوالے سے جو ہماری سرگرمی ہوگی آج کے اس سبق کے پہلی کلاس میں، وہ مصنف کا تعارف، مضمون نگاری کیا ہے جس پہ سر سید احمد خان نے طبع آزمائی کی، اور دوسرا یہ جو ہمارا عنوان ہے سبق کا کاہلی، اس پہ بھی گفتگو ہوگی کہ کاہلی کیا ہے اور سر سید نے یہ سبق کیوں لکھا. مجھے امید ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں لکھ لیں گے، اپنے پاس یاد کریں گے، نوٹس بنائیں گے، تاکہ آنے والے وقت میں جب آپ کے پیپرز ہوں تو آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ حوالہ متن یعنی سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ اور صنف، یہ آپ کو خلاصہ لکھتے ہوئے بھی کام آئیں گی، اور یہی چیزیں آپ کو نثر پاری کی تشریح کرتے ہوئے بھی کام آئیں گی. تو سبق کو آپ نے غور سے سننا ہے. جو مصنف کا تعارف میں بتاؤں گا آپ کو، اس کو بھی سننا ہے، اور مضمون نگاری کے بارے میں بھی آپ کو مکمل ادراک حاصل ہونا چاہیے. تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے مصنف کا تعارف. سر سید احمد خان آپ سے بچہ واقف ہے. ہم اپنے تدریسی اسباق میں آپ کا ذکر اکثر پڑھتے ہیں، یا ٹیلی ویژن پہ بھی آپ کے جو کارنامے ہیں، آپ کے جو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے کمالات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں اکثر معلومات فراہم ہوتی رہتی ہیں. تو سر سید احمد خان کی پیدائش دلی میں ہوئی، اور 1817 میں آپ پیدا ہوئے. کہاں پہ پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے، اور جو آپ کی وفات ہے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ 1898 ہے. تو یہ سن آپ نے یاد رکھنے ہوں گے. ایم سی کیوز میں، کثیر الانتخابی سوالات میں ایگزامینر آپ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ سر سید کی وفات کب ہوئی یا سر سید کی پیدائش کب ہوئی. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا، سر سید کے جو آباء و اجداد ہیں، آپ کے والدین، وہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت شاہ جہاں کے دور میں آئے، اور آتے ہی آپ مغلیہ دربار کے جو کلیدی ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان پر فائز ہو گئے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ حسینی سید ہیں. جب ہی ہم نام کے ساتھ کیا پکارتے ہیں؟ سر سید. سر سید اس لیے کہتے ہیں کہ آپ حسینی سید ہیں. اب جب آپ کی 1817 میں پیدائش ہوئی، اس کے بعد جب آپ کے تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، علم و ادب سے آپ منسلک ہوئے، تو اس وقت کے رائج جو نظام ہے اس کے مطابق آپ نے گھر میں ہی اپنی تعلیم حاصل کی. سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم آپ نے حاصل کی. اس کے علاوہ کریمہ کتاب خالق باری
کا بھی آپ نے مطالعہ کیا، اور شیخ سعدی علیہ رحمہ کی مشہور زمانہ کتابیں گلستان سعدی اور بوستان سعدی کا بھی مطالعہ کیا۔ یہ دو ایسی کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، جو سر سید نے اپنے مکمل، جو ان کا ایک پوری دنیا کا وزٹ تھا، اس میں انہوں نے جو حقائق اور جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، اس کا ذکر کثیر تعداد میں کیا ہے، حقائق کی صورت میں کیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص زندگی کے لیے نہایت اہم تجربے حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، جب سر سید احمد خان تھوڑے سے بڑے ہوئے اور ذریعہ معاش کے لیے نکلے، تو آپ نے عدالت سے اپنا جو پہلا پیشہ ہے وہ شروع کیا، عدالت میں کام کیا، پھر وہیں پہ آپ ترقی کرتے کرتے منصف کے عہدے تک پہنچ گئے۔ سرکاری ملازمت آپ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جیسا کہ آغاز میں نے ذکر کیا کہ سر سید احمد خان کا خاندان مغلیہ کے ساتھ بھی منسلک تھا، لیکن آپ نے وہاں سے اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد جو نوکری ہے یا جو ان کے ساتھ وابستگی ہے، اس کو چھوڑ کے جو سرکاری حکومت تھی، چونکہ اس وقت انگریز برصغیر پاک و ہند پہ قابض ہو چکے تھے، انگریزوں کا جو حکم ہے وہ چلتا تھا ہندوستان پہ، تو آپ نے عدالت کے ساتھ منسلک ہوئے۔ آپ نے وہ جو سرکاری گورنمنٹ کی جاب ہے یا نوکری ہے، اس کو کرنے کو ترجیح دی۔ سرکاری ملازمت کے باوجود، چونکہ آپ انگریز کی ملازمت کر رہے تھے، یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں پر اس وقت زبوں حالی طاری تھی، مسلمان پستی میں ڈوبے ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ خوف، ڈر، انگریز کا ڈر، ہندوؤں کا ڈر، مسلمان کھلے عام عبادت تک نہیں کر سکتے تھے، اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں بھی مسلمان کوئی کسی اچھے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ جو سر سید کی دور اندیشی نے بھانپ لی کہ مسلمان اس خستہ حالی کا، اس پست ہونے کا شکار کیوں ہیں، تو سر سید نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمان تعلیم سے دور ہیں، دوسری قومیں جو ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں اور اپنا ایک تشخص، اپنا نام دنیا کے نقشے پر ثبت کر رہی ہیں، وہ تعلیم کے ذریعے ہو رہا ہے، اور مسلمان اس میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کرنا اپنے لیے حرام تک سمجھتے تھے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی ہی ذات ہے، یہ آپ ہی کی وہ بصیرت ہے جس نے یہ بھانپ لیا، سوچ لیا کہ اگر مسلمانوں کی یہی سوچ، یہی تھاٹس رہے کہ تعلیم حاصل نہیں کرنا، تو پھر وہ دنیا کی جو اقوام عالم ہیں، دنیا کی جو قومیں ہیں، ان کے مد مقابل کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ زبوں حالی کا اور محکومی کا شکار رہیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آپ نے مسلمانوں کو تعلیم پر زور دیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے تو اقوام عالم کے مد مقابل جا کر کھڑے ہوں گے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آپ کے ملک کا نام بھی پکارا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی آپ کے جو تعلیمی اداروں کا قیام ہے، سب سے پہلے آپ نے مراد آباد اور حاجی آباد میں ایک اسکول کھولا جس میں مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بعد
75 میں علی گڑھ میں کالج کی بنیاد بھی رکھی. ٹھیک ہے جی. جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز بن گیا. یہی وہ پہلی شمع تھی جو مسلمانوں کو ان کے خواب کی طرف لے کے گئی، جو سر سید کے بعد علامہ محمد اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے دیکھا تھا. اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام بھی آپ عمل میں لائے. انگریزوں سے، چونکہ مسلمان انگریزی زبان سمجھتے نہیں تھے اور جو انگریز ہیں وہ اردو نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے درمیان کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا گیپ تھا. تو سر سید یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو انگریزوں کا سلوک ہے وہ بہتر ہو اور انگریز کی بات مسلمان سمجھ سکیں اور مسلمانوں کی جو بات ہے وہ انگریز سمجھ سکیں. تو ایسے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام یہ بھی بہت ضروری اور اہم فیصلہ تھا آپ کا. انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی گئی، جس کے تحت بہت سی قیمتی کتب کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تاکہ مسلمان وہ پڑھیں، وہ تھاٹس، وہ نظریات، وہ ساری چیزیں جو مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے وہ اردو ترجمے کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کے بعد علمی و ادبی جو رسالہ جات ہیں ان کا اجرا بھی آپ نے کیا. 1870 میں آپ نے اپنا ایک علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا. اچھا، اس کے بعد ہی سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا. جو آپ کی تحریریں ہیں، جو آپ کے فن پارے ہیں، اس میں جو زیادہ تر رواج تھا وہ مضمون نویسی تھا. مضمون کو اس پہ گفتگو ہوگی. جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے سرگرمی میں مضمون نگاری ہے، تو یہ میں آپ کو تھوڑی دیر تک سر سید کے بارے میں گفتگو ختم ہونے کے بعد مضمون نگاری کے بارے میں بتاؤں گا. اچھا، اکثر مضامین آپ نے لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے بھی. سر سید کا جو اسلوب نگارش لکھنے کا طریقہ سادہ تھا، سہل، آسان، تاکہ ایک عام بندہ، ایک جو عام شہری ہے وہ بھی بات کو سمجھ سکے. بے ساختہ اور طویل گفتگو سے یا ایسے الفاظ سے پاک تھا جو بہت مشکل ہو. آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا رسالہ تہذیب الاخلاق، اس رسالے کی جو لکھنے کے بعد، شائع ہونے کے بعد جو اثرات تھے وہ مسلمانوں کی زندگی پر، مسلمانوں کی جو عام زندگی ہے اس پر، اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے. سر سید کے بارے میں ہی بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کا کیا کہنا ہے؟ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے. انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی. انداز بیان لکھنے کا جو طریقہ ہے اس میں سادگی بھی لے کے آئے اور وسعت بھی لے کے آئے. بات کو پھیلایا، بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی. سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، یعنی سنجیدہ مضامین لکھے. جدید علوم کے ترجمے کرائے. بلاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا. اچھا، یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تنقید کیا ہوتی ہے.
تو یہ یاد رکھیے، ہم اکثر اس کو غلط سینس میں لیتے ہیں کہ تنقید ہمیشہ کسی بات پہ اعتراض کرنا ہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ادب میں تنقید کسی فن پارے کے جو عمدہ محاسن ہیں یا جو اچھی چیزیں ہیں ان کو پرکھنا، اور جو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کے انگیسٹ جا رہی ہیں یا جس میں کچھ ایسا عنصر پایا جاتا ہے جو درست نہ ہو، اس کو بھی الگ کر دینا۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں تنقید کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھوٹے اور کھرے کے درمیان پرکھ کرنا۔ سر سید ایک مصلح قوم اور معمار قوم تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں سب سے پہلے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ مصلح قوم، معمار قوم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ پائے کے مصنف بھی ہیں۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم جو تصانیف ہیں اس میں اثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ تو یہ سر سید کے جو تعارف تھا، مصنف کا تعارف تھا، اس پہ ہماری گفتگو ہوئی۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا، مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہماری سرگرمی میں پہلا پوائنٹ تھا مصنف کا تعارف وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی جانب جو ہے مضمون نگاری۔ جیسا کہ مصنف کا تعارف پڑھتے ہوئے ہم نے مضمون نگاری کی بات کی کہ سر سید نے مضمون نگاری کو زیادہ رواج دیا، زیادہ زور دیا، اپنی جو تصانیف ہیں ان میں مضمون کو لے کے آئے۔ تو مضمون ہے کیا؟ اس کے بارے میں آپ سنیے گا، اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی کا لفظ ہے۔ مضمون دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا؟ عربی زبان کا، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار جو ہے وہ مضمون کہلاتا ہے۔ آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو تاثرات ہیں کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کیا تاثر حاصل کر رہے ہیں، ان کو اپنے قلم کے ذریعے لکھنا، تحریری حالت میں لے کے آنا مضمون کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے پر، ہر مسئلے پر، ہر عنوان پر مضمون لکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ موجود ہوں۔ اچھا، مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مضمون کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ 3 حصے ہوتے ہیں: آغاز، تمہید جسے آپ کہتے ہیں یا آغاز کہتے ہیں، نفس مضمون ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا اختتام ہوتا ہے کہ جو بات آپ نے شروع کی، آپ نے اس کا آغاز تمہید کیسے باندھی، تمہید میں وہ ساری چیزیں لکھی جس سے آنے والا جو نفس مضمون ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے، اور پھر جو نفس مضمون ہے اس میں موضوع کے مطابق جو عنوان یا موضوع ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اس کی اچھائیوں یا برائیوں پر حمایت میں یا مخالفت میں آپ نے بحث کرنی ہوتی ہے، دلائل دینے ہوتے ہیں، اور جو اختتام ہے اس میں وہ جو تمام گفتگو آپ نے کی اس کا نتیجہ بھی پیش کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، مضمون مختصر اور چیدہ چیدہ باتیں ہوتی ہیں۔ مضمون کی کئی قسمیں ہیں، علمی بھی ہے، تاریخی بھی ہے، تنقیدی بھی ہے، فلسفہ بھی مضمون میں آتا ہے، اصلاحی اور ادبی مضامین بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مضمون ایسا ہونا چاہیے جو کہانی نہ ہو، جس طرح ہم کہانی لکھتے ہیں۔ یہ تو مضمون کے بارے میں۔
چونکہ یہ سبق کی صنف مضمون ہے تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو مضمون کے بارے میں بھی مکمل ادراک حاصل ہو جائے تاکہ آپ سبق کو اچھی طرح پڑھ سکیں، جان سکیں اور پیپر میں بیٹھ کے اس کو اچھا لکھ سکیں۔ اب آتے ہیں جی، یہ 2 پوائنٹس ہمارے ہو گئے، مصنف کا تعارف بھی ہو گیا، مضمون نگاری بھی ہو گئی۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف جو ہے کاہلی۔ کاہلی کیا ہے؟ مصنف نے سبق کا نام کیوں کاہلی دیا؟ کاہلی ہے سستی، کام سے بھاگنا، جو ہماری قوم میں من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ ہم سست واقع ہوئے ہیں، ہم اس وقت کو کام کرتے ہیں جب پانی ہمارے سروں تک پہنچ جائے۔ تو چونکہ حالات کے مطابق مسلمان اس وقت کاہلی اور سستی کا شکار تھے تو سر سید کو یہ ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا مضمون لکھا جائے، کوئی ایسا ایک ادب کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ جو 3 چیزیں تھیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل کے لیکچر میں، کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔